مشرا مشرا ادھر محترم صدر جلسہ، صدر مولانہ صاحبہ، ہیڈ ماسٹر صاحب، مہمانان خصوصی، تمام اساتذہ اکرام اور آج کی اس تقریب میں موجود میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ میں انتظامیہ کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت تقریب میں مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ہمارے ملک کا 77واں یوم آزادی مبارک۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلسل 200 سالوں سے ہمارے اسلاف نے انگریزوں کی غلامی کو سہا ہے۔ آج ہم جس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ آزادی لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ گاندھی جی کی قیادت میں ہونے والی تحریکوں نے ملک میں امید کی ایک نئی شمع جلا دی۔ جب پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جیسے مجاہدین جب حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر میدان میں اترے تو انگریزوں کے ہوش اڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان عظیم سپاہیوں کے جوش اور ولولے نے انگریزی حکومت کی بنیاد ہلا دی اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو ان کی قید سے آزاد ہوا، اور ہم ہندوستانی آج ہی کے دن ہر سال ان عظیم رہنماؤں کے لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور جشن یوم آزادی بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ حاضرین، ان مجاہدین آزادی کی بڑی لسٹ ہے۔ اس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے اور عیسائی بھی ہے۔ سبھی نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں دی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو اور مسلمان نے ایک ساتھ مل کر ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک تھالی میں کھانا کھایا اور ملکی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ جب انگریزوں نے اس مذہبی اتحاد کو دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ اب ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے، اور جب تمام مذاہب کے لوگوں نے متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تو ظالم بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمیں ہمارے ملک کو بچانے اور اس کی حفاظت کے لیے اسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ یہی اتحاد اور اتفاق اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ دوستو، آج اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر میں اپنے پورے ذوق و اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا ایک لمحہ غلامی کے 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ملک کے باشندے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی کہا ہے، بہتی ہے اس دیش پہ گنگا بہنے دو، بہتی ہے اس دیش میں گنگا بہنے دو، کیوں کرتے ہو دیش میں دنگا رہنے دو، لال ہرے رنگوں میں ہم کو مت بانٹو، لال ہرے رنگوں میں ہم کو مت بانٹو، چھت کے اوپر ایک ترنگا رہنے دو۔ ساتھیوں، ذرا سوچئے، اگر یہ آزادی نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہمیں ہمارے وطن سے محبت اور دلی لگاؤ ہے، اور جنہوں نے اس کے لیے اپنی قربانیاں دی، ان کے احسانات کو بھی ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ مگر افسوس، آج ہمارا ملک ہندوستان جس دور سے گزر رہا ہے، ہمارے رہنماؤں نے کبھی بھی اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ آج ہم میں نہ کوئی گاندھی جیسے مہاتما ہے جو فرقہ وارانہ میل ملاپ کے لیے اپنی جان قربان کر دے، نہ کوئی نہرو جیسا تاریخ ساز مدبر اور بے خوف قائد ہے جو فسادیوں کی بھیڑ کا مقابلہ کر سکے، ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا سکے، نہ ہی مولانا آزاد جیسا صبر تحمل کا کوئی پیکر جو غفلت کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی آنکھوں کو حقائق سے روشناس کرائے۔ سیاسی سطح پر یہ حال ہے کہ ہمارے قائدین اور لیڈران نے اپنے سیاسی مفاد کے حصول کے لیے ملکی اور قومی ہم آہنگی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ قانون اور حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ رویہ ہمارے ملک کی قومی سالمیت اور سلامتی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہمارے ملک کی آزادی کو برقرار رکھیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ
नफरत और अदावत से दूर होकर हम कौम की इक्तिसादी मुआशी एतबार से पसमानदा ग्रुप को ऊपर उठाने की कोशिश करें। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम का बेहतर से बेहतर इंतजाम करें। वो दिन दूर नहीं कि हमारा मुल्क एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा और पूरे मुल्क में अखुवत, मोहब्बत और भाईचारा कायम हो जाएगा। यकीन जानिए, अगर हम अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू कर दें तो हम जल्दी ही देखेंगे कि हिंदुस्तान की फिजा बदलेंगी, दुश्मनी के बंध टूटेंगे और मोहब्बत के सरचश्मे रवा होंगे। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ कि जब अपना काफिला इस अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला इस अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की खाक मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की खाक मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।